الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا تھا، یہ کسی صحیح سند میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی 2 بکریوں کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ وہ آپ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ ایک بکری تھی یا 2 بکری ہیں تو، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ کیا تھا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ کی کرامت ظاہر ہونا درست ہے اور اس کے منکر کا حکم کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامت کا ظاہر ہونا بالکل درست اور صحیح ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے مقرب اور برگزیدہ بندوں سے بعض ایسے کام ظاہر کروا دیتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوں، اور اس کام کو وہ کرنے والا اپنے اختیار سے نہیں کرتا، یعنی کرامت ولی اپنے اختیار سے نہیں ظاہر کرتا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جو شخص اس کا منکر ہے اولیاء اللہ کی کرامت کا، اگر اس جہت سے منکر ہے کہ جیسے بہت ساری کرامات مشہور ہے بزرگوں کے بارے میں، تو اگر یہ کہے کہ بھائی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے کہ یہ کرامت صحیح ہے یا نہیں، اپنے علم کے اعتبار سے اس جہت کا اس علم کے اعتبار سے اگر کرامت کا منکر ہے تو پھر تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس جہت سے منکر ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے ہی نہیں کوئی چیز اور ہوتی ہی نہیں ہے اولیاء اللہ کی کرامت، تو یہ شخص اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت کا ظاہر ہونا بالکل حق اور درست ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ مرید کو جو کرامت عطا ہوتی ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا اس کے پیر کی طرف سے؟ مرید کو جو بھی کرامت عطا ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ پیر کیا کرتا ہے؟ پیر ایک اپنے مرید کو ایک مخصوص انداز سے کچھ ریاضتیں کرواتا ہے اور کچھ مقامات پر اس کو لے کر جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ اعمال افعال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پیر اس کو کرامت عطا کرے یہ پیر کے اختیار میں نہیں ہے، کرامت تو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، بس پیر اس کو ایک راستے پہ چلا دیتا ہے، اور پھر مرید جو ہے وہ چلتے 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 جب بڑے اور بلند مقام پر آ جاتا ہے تو پھر اس سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد اولیاء اللہ کی کرامت کا ظاہر ہونا درست ہے؟ جی بالکل، اولیاء اللہ کی کرامات مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں یا نہیں؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی جو حیات ہے وہ حیات اور دنیاوی حیات میں فرق ہے۔ ان کو برزخی حیات عطا ہوئی، دنیاوی حیات نہیں ہے وہ، برزخی حیات اور دنیاوی حیات میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو جو حیات عطا ہوتی ہے وہ حیات عام لوگوں سے، عام مومنین سے، اولیاء سے، صدیقین، شہداء سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، بہت زیادہ اعلیٰ حیات عطا ہوتی ہے آپ انبیاء علیہ السلام کو۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کو دنیاوی حیات پر قیاس کر لینا کہ جس طرح دنیا میں حیات ہے اس طرح قبور میں بھی حیات ہیں، بالکل دنیاوی حیات ہے قبور میں بھی، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں قبور میں حیات ہیں لیکن وہ برزخی حیات ہے وہ۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ مردے سنتے ہیں یا نہیں یہ صحابہ کے زمانے سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس بات کی قائل تھیں کہ مردے نہیں سنتے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ مردے سنتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بہت زیادہ جھگڑا کرنا اور ایک فریق دوسرے فریق کو برا بلا بولے، سب و شتم کرے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ مختلفی مسئلہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو اختلاف ہے اس میں۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ کیا حضرات انبیاء اور اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا درست ہے؟ انبیاء اور اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا درست ہے، بالکل درست ہے۔ البتہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عدم جواز کے قائل ہے، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور جو علماء جائز ہونے کے قائل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اللہ میرا یہ کام تیرے فلاں مقرب اور مقبول بندے کی برکت سے، یہ اس کی مقبول عبادات کی برکت سے یہ کام کرا دے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بالکل مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کہ کیا ذکر کی مجلس میں اولیاء اللہ کی ارواح آتی ہیں، اور ذکر کی مجلس سے نماز کے لیے اٹھ کر جانا غلط ہے کیا؟ ذکر کی مجلس میں اولیاء اللہ کی ارواح کا آنا درست نہیں ہے، یہ بات صحیح ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ بات کہ اولیاء اللہ کی ارواح مجلس سے ذکر میں آتی ہیں، یہ سب بے اصل باتیں، بے بنیاد باتیں۔ اور ذکر کی مجلس جب ہو رہی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے جائے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اس کی ذیل میں آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ نماز کے ایک مخصوص اوقات ہیں اور ان کی ایک حدود ہے کہ ان حدود کے اندر نماز کو ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز کو ان حدود سے باہر نکال کر ادا کرنا ہے، قضا کر کے نماز پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ذکر کے لیے نماز کو قضا کر دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سوال یہ کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل مذہب ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دینیہ تو مذہب ہیں، اور اسی طرح اعمال دینیہ بھی واجب الاتباع ہیں، ان کی اتباع ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی عمل کے ساتھ تخصیص کی کوئی دلیل ہے تو وہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص سمجھیں گے کہ یہ عمل صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اگر اس میں کوئی دلیل موجود ہے۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ وہابی کس جماعت کے لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ وہابی دراصل محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کو کہا جاتا تھا۔ پھر یہ لفظ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں غلط استعمال ہو گیا یہ لفظ، اور ان لوگوں کو کہا جانے لگا جو سنت کی اتباع کرتے تھے اور بدعات سے روکتے تھے، ان لوگوں کو بھی پھر وہابی کہا جانے لگ گیا۔ در حقیقت وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کو کہا جاتا تھا، اور یہ اسی کی جماعت تھی، اسی کی جماعت کے لوگوں کو بولا جاتا تھا۔ اسی طرح سوال یہ کہ کیا یا وارث کہنا درست ہے؟ وارث دراصل اللہ رب العزت کا نام ہے، اگر اس نسبت سے کہا جائے کہ یا وارث تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت سے کہا جائے تو پھر تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طور پہ کہا جائے کہ پیر وارث علی کی طرف منسوب کر کر ان کی طرف نسبت کر کے اگر یہ یا وارث ندا دی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست اور جائز نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔